جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری جاب کا بہت مسئلہ ہے، جاب لگ جاتی ہے لیکن ٹکتی نہیں ہے۔ پھر کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں، مال میں برکت نہیں ہے، مال آتا ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رزق نہیں رہا یا اس طرح سے ان کو وسائل نہیں نصیب ہو رہے جیسے باقی لوگوں کو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے جو وہ اپنایا جائے؟ تو میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں گی کہ درود ابراہیم جو ہے یہ ایک بہت شارٹ کٹ اور ایک ایسا حل ہے جسے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے معجزے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے مسائل کا حل دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی قبول ہوں گی، جو آپ کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ بہت سی بہنوں نے یہ میسج کر کے کہا ہوا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کی شادی ہوتی ہے بہت عرصے سے اپنے ماں باپ ہمارے گھروں میں لے کے نہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان چیزوں کا آپ درود ابراہیم سے حل نکلا سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسے پڑھنا کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہے استعمال کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو آگے یہ بتانے لگی ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے درود ابراہیم کی منت مان لینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ منت مانتے ہیں لیکن وہ بہت غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، تویز دھاگے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں کہ کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گلوں میں پہن لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا شرک اور غلط طریقہ ہے، آپ بالکل بھی ان چیزوں پر مت کریں اور نہ ہی ان کو اپنے اوپر شامل کریں، ان سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ نقصانات ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے جو بہت اچھا حل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیم کی منت مان لینی ہے۔ اور یہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہر انسان کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اور اس کے ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے عبادت کو بھی ٹائم دینا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ رشتے ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ نے ان کو بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی پورا کرنا ہے۔ سو اگر آپ اس چیز کی منت مانتے ہیں کہ آپ نے 11 دنوں میں اس کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں۔ 11 دنوں میں آپ 40,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس چیز کی منت مان لیتے ہیں، آپ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو آپ نے اپنے پوٹینشیل پر دیکھتے ہوئے آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ نے کر لینا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے مختلف جو ایک نمبر ہے نا وہ طے کر سکتے ہیں۔ تو میں اگر یہ کہہ لیتی ہوں کہ میں 11 دنوں کے اندر 40,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھوں گی تو یہ میں نے منت مان لی ہے۔ درود ابراہیم کی پھر آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کی نیت کر لینی ہے، آپ نے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے ابراہیم کی منت مان لینی ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر ظلم مت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں بہت بڑا کوئی نمبر آپ چوز کر لیں اپنے لیے اور آپ اسے بعد میں وہ پڑھا نہ جائے، اتنی دفعہ آپ سے پڑھا نہ جائے، تو یہ مت کریں۔ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ نمبر آپ نے اپنے لیے فکس کر لینا ہے، کرنا ہے۔ پلس آپ نے ساتھ یہ دعا کرنی ہے اور آپ نے اپنی یہ نیت باندھنی ہے کہ میں جب اس حاجت یا اس مسئلے کے لیے یہ درود پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، یہ جو درود ابراہیم میں پڑھ رہی ہوں، جب آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، جتنے دن میں بھی آپ پڑھیں گے، آپ نے ساتھ جب دن ختم ہو جاتا ہے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد بھی آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ پورے دن میں جتنی دفعہ درود ابراہیم پڑھا ہے اسے میں صدقہ دے رہا ہوں آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اسے پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔
کی شان میں اس کے رزلٹ بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا 3 دن کے اندر پرابلم حل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں جو سالوں ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے حاجت مانگی ہوتی ہے نہ وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے اندر میں نے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ آپ چاہے سمجھ لیں کہ یہ معجزات ہے۔ درود ابراہیم کے یہ میریکلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن بہت جلدی اس کے کوئی رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ پلس آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ جب آپ بیٹھیں گے درود ابراہیم پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر پھر ہی اس کے جو وہ ذکر شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک ایسی جگہ فکس کرنی ہے، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے سکون کے ساتھ خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، پورا دل لگا کر، دھیان لگا کر، اپنے اس مسئلے، اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ جو درود ابراہیم ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے۔ آپ نے ایسے دھیان کے ساتھ اور ایسے خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کا نمبر جو ہے وہ تقسیم کر لیں، جس سے صبح ناشتے کے بعد جو ہے بچے اسکول چلے جائیں، آپ کا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اب میں ایٹ لیسٹ 100 ٹائم جو ہے وہ 100 دفعہ اس کو پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد فری ہو تب آپ نے 200 ٹائم پڑھ لیا، پھر مغرب کے بعد پڑھ لیا، پھر جو رات ہے عشاء کے بعد، اس کے بعد آپ نے ذرا زیادہ ٹائم فکس کر لیا۔ جب سب سو جاتے ہیں ٹائم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سالو کر دے، میرا یہ پرابلم ہے اس کو سالو کر دیں، میری یہ ضرورت ہے اس کو پورا کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل نکال دیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ پوری ہو جائیں گی، وہ آپ کی جلدی پوری ہو جائیں گی، رزلٹ آپ کو جلدی نظر آئے گا، اپنے سامنے دیکھیں گے۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی جو ذات ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کی طبیعت ہے، اس میں انکساری اور عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عاجز انسان بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایگو والے انسان پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹے بچے سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، کئی طریقے اپناتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، رونا بھی ہے، گھبرانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے محبت بھی دکھاتے ہیں، بہت پیار بھی دکھاتے ہیں اپنے والدین کو، اس طرح یہی آپ کی طبیعت کے اندر چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ ساتھ آپ اتنا بڑا ساتھ میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھی بھیجنا ہے، ضرور بھیجنا، بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے ساری چیزیں اپنے ساتھ میں شامل کر لیں گے، اس سب کے ساتھ اپنی دعائیں مانگیں گے، تو خود سوچئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا کو رد کر دیں گے یا آپ کی بات نہ مانیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناممکن سی سچویشن بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا جو مجھ سے مانگتا ہے۔ اور پھر اگر ماننے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیں؟ یہاں پر یہ بات میں ریپیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنی ہی منت ماننی ہے جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ زیادہ نمبر فکس کر لیں اور بعد میں اسے پڑھا نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں بھی جو ہے نا وہ اتنا ہی پسند
نہیں کہ آپ اپنی جان پر ظلم کر لیں، یا کوشش کریں کہ میں جتنا پڑھ سکوں پڑھوں، اور آپ اسے اتنا ہی پڑھو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کر لے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے، آپ نے دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، آپ نے آخرت کو بھی دیکھنا ہے، بھی لے کر چلنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے حقوق العباد کو بھی نبھانا ہے، تو آپ نے اپنے لیے جو طریقہ آسان ہے اس کو چوز کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کی پرسنالٹی پہ سب پر کیا اثر پڑے گا؟ سب کا کیا اثر پڑے گا؟ اب یہاں پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ ہوگا سکون، آپ کی ذات کو سکون نصیب ہوگا، آپ کو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی، آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کریں گے۔ وہ جو ہماری پرسنالٹیز کے اندر ایک انتشار رہ جاتا ہے نا، ایک ہے بے چینی آ جاتی ہے۔ مجھ سے لوگ میسج کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں، انگزائٹی میں ہوں، میری ذات میں ایک انتشار ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بہت کنفیوز رہتی ہوں، یہ رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ان چیزوں کا آٹومیٹکلی خود بخود حل ہو جائے گا، اور یہ آپ کی ذات کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے درود ابراہیم پڑھنے سے، یا عبادت کرنے سے، یا اذکار کرنے سے، ایشوز بھی حل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو رہ گئی تھی بتانے والی کہ وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشوز بلا وجہ آتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سالوں سے حل نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ تو جس طرح میں نے آپ کو سارا طریقہ بتایا ہے، اس پروسیس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے اذکار کو، ہماری عبادات کو قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں